بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 6 اور 7 سورۃ البقرہ۔ ہم ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کیا یہ پڑھا ہے اور نئے لفظ کتنے ہیں، کیونکہ نئے لفظ اگر آپ زیادہ توجہ سے یاد کر لیں اور جو آتے ہیں وہ ساتھ دوبارہ دہرا لیں تو بہت جلد آپ کو سبق یاد ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر دیکھیے، ان بے شک، کیا یہ لفظ پڑھا آپ نے پہلے؟ نہیں پڑھا، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ الذین پڑھا آپ نے؟ جی ہاں۔ کفروا پڑھا نہیں لیکن جانتے ہیں؟ جی ہاں۔ کفارا کفارا۔ سواء برابر ہے۔ اردو میں لفظ آتا ہے مساوات، مساوی، جانتے ہیں نا آپ؟ اسی سے ہے یہ۔ علیہم پڑھا ہے کہاں؟ غیر المغضوب علیہم انعمت علیہم۔ خواہ حمزہ، اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور عربی زبان میں جیسے بسم اللہ میں با کا حرف جو تھا وہ الگ تھا اور اس کا معنی ساتھ تھا، اسی طرح الحمدللہ میں اللہ کے ساتھ لام کا حرف تھا، لیٹر تھا ایک، اور اس کا مطلب کے لیے تھا۔ اسی طرح حمزہ صرف ایک لیٹر ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ خواہ یا کیا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ انذرتہم یہ نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں آپ لفظ نذیر پڑھتے ہیں۔ نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ تو انذرتا کا آپ دیکھیے، نون ذال را، یہ اس کا روٹ ہے، نون ذال را، نذر ینظر۔ تو انذرتا، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، جیسے انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے، تا تم، تو نے کے معنوں میں آتا ہے، اور انذرتا خبردار کرو تم، ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم خبردار کرو ان کو۔ تنذر میں بھی نون ذال را وہی روٹ ہے جو پیچھے ہم انذرتا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو لفظ ایک جیسے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، پیچھے پڑھا آپ نے یؤمنون؟ کہاں پڑھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، تو ریپیٹیشن ہو گئی۔ اچھا، لا کا لفظ پڑھا آپ نے کہاں؟ لا ریب فی، یہ بھی ریپیٹیشن ہے۔ ختمہ مہر لگا دی، ختم اردو میں استعمال ہوتا ہے ختم کا لفظ، ختم قرآن بھی کہتے ہیں، لیکن ختم کا یہاں معنی جو ہے وہ کسی چیز کو بند کرنا ہے، سیل لگانا، کہ وہ بس ختم کر دینا۔ اللہ نے، اللہ اوپر پڑھا پہلے، اللہ علیہم میں، قلوبہم قلوب قلب کی جمع ہے، اور ہم ان کے، قلوبہم ان کے دل، ان کے دلوں پر، وعلا اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، سمع سین میم عین سمع، ہم ان کے، یہ ہم وہی ہے جیسے قلوبہم میں اور انذرتہم میں، اور پھر پیچھے علیہم، کبھی یہ ہم آتا کبھی ہم آتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا لفظ آ رہا ہے، خواہ ہم ہو یا ہم ہو معنی ایک ہی ہے۔ وعلا سمعہم، وعلا اور اوپر، ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے با صاد را، بصر، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ابصار اس کی جمع ہے۔ غشاوتن، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ غشی کا لفظ سنا ہے کبھی آپ نے؟ غشی کیا ہوتی ہے؟ غشی بے ہوشی، تو غشاوہ پردہ، یعنی بے ہوشی میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ عظیم کا لفظ کس سے ہے؟ عین ضا میم سے، عظمت اسی سے لفظ نکلا ہے۔ چلیے تفسیر دیکھیے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی جنہیں متقین کہا گیا، جو خالص مومن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کچھ کر کے نہیں دیتے۔ یہاں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے، خالص مومنوں کے بعد اب خالص انکار کرنے والوں کا، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا لیڈرز ہوں، ان کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسرا گروہ انسانوں میں سے کس قسم کا ہے؟ انا بے شک، انڈیڈ، الذین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفارا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، ڈانپ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ عربی میں رات کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا ہے، رات، نائٹ، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے
اور اندھیرا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور نیچے دیکھیں اور رات جب ہوتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زمین کو کوئی چیز ڈھانپ رہی ہے، کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی۔ میں جب دیکھتی ہوں جیسے لگتا ہے جیسے پیار سے ماں نے بلینکٹ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر، اس کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لے۔ اب تو کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر رات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات چھپا دیتی ہے سب چیزوں کو، ڈھانپ دیتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے، فلاح کے لیے، فارمر کے لیے بھی لفظ کافر آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر نہ ڈھانپے تو کیا ہوگا؟ چڑیا کھا جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگے گا۔ تو کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے، جیسے متقی، اسی طرح کافر، اسی طرح منافق، اسی طرح فاسق۔ تو یہ دراصل صفات ہیں مختلف لوگوں کے عملی رویے کی کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ تو اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کو برا بلا کہا جا رہا ہے، یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کفروا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ سواء برابر ہے، سواء جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے، علیہم ان پر، کن پر برابر ہے؟ کفار پر، انکار کرنے والوں پر۔ کیا؟ خواہ انذرتہم، تم خبردار کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو، ام لم یا نہ تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو انذرتا کا لفظ ہے، نذرا کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، آگاہ کرنا، خوفناک چیز سے خبردار کرنا۔ کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے اس سے خبردار کرنا۔ لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، مگر جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم